الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشتے خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی
عزیزان محترم، اس پنڈ دے ساڈے ساریاں دے میزبان لوگ بڑے مبارکباد دے مستحق نے کہ انہوں نے سانو ایک پلیٹ فارم دیتا ہے حضور دی پاک آل دا ذکر کرنے واسطے، اور مسلسل 8-9 دن مسلسل حضور دی اہل بیت دا ذکر ہوندا رہا ہے، اور ماشاءاللہ بڑی کثیر تعداد لوگاں دا ایک جمع غفیر اتھے اکٹھا ہوندا رہا ہے۔ بابے جی ہوری جڑی گل کر دیں وہ بھی ٹھیک ہی ہے۔ توجہ فرماؤ۔ عزیز من، کچھ گلاں کسے ویلے کرنیاں پوندیاں نے، کچھ گلاں کسے ویلے جڑے بندے کربلا وچ آئے نا مولا حسین نو شہید کرن والے، یہ وہ بھی آندے ہیں ٹھو کرو جمعہ پڑھنا ہے۔ جمعے آلیاں نو شہید کر کے انہاں جمعہ پڑھن دی بڑی جلدی ہے، نماز پڑھن دی جلدی۔ نماز ہے ہی ان دی جندہ عقیدہ صحیح ہے، جندہ عقیدہ صحیح نہیں وہ دی نماز کوئی نہیں۔ اس واسطے یہ نماز ہلکا کم ہوندا تے مولا حسین کربلا وچ آخری سجدہ کر کے سانو دی اہمیت بیان نہ کرتے۔ مولا حسین دے تے عمل دسیا ہے کہ نماز کی دی اہمیت دی حامل ہے، لیکن گل کرن دا کوئی ونڈ کرن دا کوئی طریقہ ہوندا ہے۔ میں اس طریقے نال گل کرنی ہوندی ہے، اس طریقے نال گل اپنے لکھ کے دیو بجی دیتے بھی تھوڑا جا بیان کر دوں، اینج کر کے کرنا چاہیے۔ بہرحال بڑا تسی اچھا عمل کیتا ہے، انہوں جاری رکھن دا ذہن میں بنایا ہے انہاں سنگیاں کہ اسی انشاءاللہ اگلے سال سنوں پھر بھی 10 دن جڑے نے وہ ذکر اہل بیت اس جگہ تے 11 تو لے کے 20 تک ذکر ہے، تو انشاءاللہ اگلے سال پھر اے ہوئے گا۔ میری ڈیوٹی لگی تو میں کراں گا، کسی اور سنگی دی ڈیوٹی لگی تو کوئی وہ کرے گا، بہرحال ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اگر سن تے کوئی آکھے نا بھئی سال دے 365 دن روزانہ ذکر اہل بیت کرو تے اسی 365 دن نہیں ذکر اہل بیت کر سکنے آن تے انہاں دا ذکر ہے ہی انہاں جڑا ایک دن کریے دوجے دن لوڑ نہیں پوے گی، اگلے دن نواں ہوئے گا۔ سمجھ آئیے آپ حضرات؟ اہل بیت دے فضائل مناقب انہاں دا مرتبہ مقام کوئی بلند تھوڑا نہیں۔ 1400 سال تو اہل بیت آ رہے ہیں تے انہاں 1400 سال دی اہل بیت دی گل بلاداں دیاں کی میں مک دی ہے۔ کوئی اہل بیت کوئی ایک دیاڑی دو دیاڑی والے تو نہیں نا، اہل بیت حضور دی اہل بیت حضور تو شروع ہے نے تے ہون تائیں ہے نے، لہذا ذکر انہاں کو لگ پویے تے کر دیا بھی یہ سال مک جانا، ذکر کو نہیں مکنا۔ اجے تے اسی حضرت حسین تے آنا، اگے پھر حسین پاک دی اولاد ہے، اگے پھر حسن پاک دی اولاد ہے، اگے مڑو نہ دیاں اولاد دیاں اولاداں نے، مڑو نہ اے تے اگاں وہ بڑا لمبا جائے گا، تو اے مکدہ نہیں، انجو سننا چاہیے۔ تے تسی بھائی میاں اس علاقے دیاں لوگاں سنیا بھی سونا ہے،
بڑا کمال دا مجمع کٹھا ہوندہ رہا ہے الحمدللہ، اور بڑا کمال نال تسی سن دے رہے ہو، سماعت کر دے رہے ہو، اللہ تو آنے اس تے اجر دے وے۔ تو میں تے آکھاں گا کہ پورے علاقے والے سنگی سنن آؤندے ہو، پورے علاقے والے رل کے ہی اپنا کرا لیا کرو بھئی، انج کر کے کرو بھئی، تاکہ یہ سارا اکٹھا ہو جائے۔ تو یہ ٹائم ہی ہوئے گا انشاءاللہ اگلے سال، مغرب تو بہ کے عشاء تک بیان ہویا کرے گا۔ تو آپ احباب تشریف لائے ہو، تسی سنیا ہے ماشاءاللہ، توانو اللہ اس دا اجر دے وے، اور جو گلاں توانو دسیاں نے انہاں تے اللہ عمل کرنے والا بنائے۔ عزیزان من، دوبارہ اپنی گل نو اتھو جوڑ رہے ہیں جی تو چھڑ کے اگلی گل کیتی ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اے اعمال نے، اعمال تاں ٹھیک نے جے عقیدہ ٹھیک ہے۔ ایک گلے جیڑا بندہ پچھوں عقیدہ لے کے محفلے چاہتا ہے نا، ان گل دی سمجھ نہیں آؤں گی۔ وہ تو اگے ایک پارٹی کیتی بیٹھا ہے، انہوں نے کی سمجھاواں؟ سمجھ ان ہونی ہے جائیں یہ نیت کرنی ہے میں جیڑی صحیح دسی اور نے میں بھائی مان لینی۔ مثلا ایک گل سمجھانا، جیڑے عمران خان نو منی بیٹھے انہوں نے ہاتھ بن کے بھی آکھو بھائی انہیں یو ٹرن بندے نہیں لینے چاہیے دے جنہیں ساڑھے خان صاحب لیندن تو آندن تو آن نہیں پتا اے وڈے لیڈر دی نشانی ہوندی ہے۔ جی کو سمجھ آئیے، وہ آندن نہیں جو پتا اسی انہیں یار آ گل بھی ہوئی تو یو ٹرن آ گل بھی، وہ آندن تو آن پتا کوئی نہیں، یہ وڈے لیڈر دی نشانی ہے۔ لو عیب ہنر ہو گیا، عیب ہنر ہو گیا، کیونکہ مان جو لیا ہے جنہ عمران نو مان لیا ہے او ہن دوجیاں دی دلیل جیویں جڑے نواز شریف نو منی بیٹھے انہوں نے آکھو بس سارا جان جو آل آل پیا کردا ہے بے کرپشن ہوئی ہے، پڑھے ہوں متے کچھوانی کھا ہی گیا ہو۔ وہ آندے نا سارا جان بھی پیا کھے تے اساں کو نہیں مرنا بے نواز شریف کرپٹے جیڑا زرداری نے منی بیٹھا ہے بس میں ان مان لیا ہے۔ وہ نان دے رہو تو آندے جی وہ خاندانی امیر نے ہون دے نہیں بنے، یہ ایویں بندے غلط گلاں کر دے۔ یہ گل سمجھان دا مقصد ہے بھئی جیڑا آگے نواز شریف نو منی بیٹھا ہے وہ اتلے دی نہیں مندا، ہمیں جنہ عمران خان ریٹیل پہ لیں جیڑا عمران نو منی بیٹھا ہے وہ نواز شریف دی پارٹی جو حال حال بھی کرواندے وہ کوڑے نے پوچھل تے پیر آیا نے تے حال حال کر دے۔ جیڑا بندہ گھروں اے عقیدہ لے آیا ہے نا میں جاؤں گا تو شاہری جو دل نے آندے ران میں مننی کوئی نہیں، ان نہیں منا سکدے بندے۔ وہ ان کی میں منائی ہے، وہ منن آیا نہیں، وہ سنن آیا نہیں، وہ جس کا لین آیا تو لے لے تے جیڑا اس واسطے آیا ہے نا میں جانا ہے تے جیڑی صحیح گل ہوئی میں مان لینی ہے۔ یہ نیچرل مائنڈ بندے دا ایک ذہن ہونا چاہیے بھئی جیڑی بھائی صحیح ہوئی میں مان لینی، جیڑی نہ صحیح ہوئی وہ تے مڑ ظاہر ہے اس مننی نہیں، لیکن جیڑا ان دا ذہن بھی مننے با صحیح ہے، جیڑی بندے دا اپنا ذہن بھی مننے بھئی یہ گل صحیح ہے وہ مڑ بھی نہیں مندا، وہ بندہ غلط کر رہے ہیں۔ بھئی اتے لکھے ہے دو تھلے مڑ دو، لینڈ مارک کو پوچھے 2 جمع 2 کنے ہوں دن تو آکھے ترائے، وہ صرف اس گل تے بھئی ان 4 آندہ ہے میں کوئی نہیں مرنا، میں ترائے تے ہی رانا، انہوں جو پتہ ہے بندے 4 ہی نے میں کوئی نہیں مرنا۔ کچھ بندے یہ ذہن دے بیٹھے ہوں دن انہوں نے گل سمجھ نہ ہوں دی ہے نہ کوئی انہوں نے سمجھ دے سکتا ہے، انہیں ختم اللہ علی قلوبہم، انہوں نے قلوب تے مہرہ لگی ہیں انہوں نے سمجھ نہیں آ سکتا۔ تے جیڑے ذہن کھول کے بیٹھے ہیں کہ بھائی دین دی گل ہے، مومن دی میراث ہے دین دا علم، جتھو لبا میں لے لینا ہے، انہاں بندیاں نے میں گل سمجھاواں گا، انہاں بندیاں تا گل جائے گی وہ آکھن گے بگل ٹھیک ہے۔
توجہ ہے حضرات کا مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ہوں میں گل کرنی ہے تساں جناب اگو گل جڑی ہو سمجھ لینی ہے اے بندہ سن گل سمجھا گیا ہے اس گل تے کوئی غور کرو. تقریر میں شروع کر لی سمجھ لو پینا اے بنیادی گل ہے. میرا تجربہ ہے میری اے نچوڑ ہے میری تحقیق دا جس بندے دے دل وچ عشق رسول ہوندا ہے نا ان دی علامت یہ ہوندی ہے کہ ان حضور دی آل نال بھی عشق ہوندا ہے. انہوں حضور دی آل نال بھی اے نشانی ہے اے عشق دی علامت ہے. عشق شے ایسی ہے اے کچا ہوئے نا آ دنیا داری دا آ جڑا دنیا دار عشق کر دیں اے وی ہوئے نا تے یار دے پنڈ لواؤن والی ہوا بھی چنگی لگ دی ہے. حالانکہ عشق کچا ہے. شیخ محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ دے اندر ایک جملہ لکھے ہے. آپ فرماندے ہیں کہ مجنوں سنیا ہے نا اس دا نام مجنوں نہیں سی نام اس دا سی قیس آمری قبیلہ اس دا سی بنو عامر شہر اس دا سی نجد ریاض جڑا سعودی عرب دا شہر ہے نا ریاض یہ دا پرانا نام نجد ہے. وہ نجد تے جڑی حضور دی حدیث آئی ہے ان دے تو چلیا یا نہ بدل لیا نہیں ہوں عادتاں جے وہ نہیں وہ نجد دا رہن والا سی اتھو دی او دی لیلہ بھی آئی اس علاقے دی کدی نیڑے تریڑے او امام حسن سرکار دا نوکرہ انہاں دے نال رانا کم کرنا سرکار دی تابعداری کرنی انہاں دی والدہ بھی نوکرانی آئی اے بھی انہاں دا نوکر سی. ایک دن امام حسن نے وہ دیکھو سوال کوئی کیتا پیر مہر علی شاہ صاحب نے ملفوظات میری آج لکھے کہ جدوں حضرت امام حسن پاک دا اے خلافت دا سلسلہ چل رہا سی انہاں پوچھا بھئی مجنوں تو دس کھائے اے خلافت کنوں دینی چاہیے وہ مڑ مجنوں جوا تے مجنون مرفوع القلم ہوندے انہاں دی عقل نہیں ہوندی انہاں تے فتویٰ نہیں لگدا. مجنون تے نماز نہیں روزہ نہیں حج نہیں زکات نہیں وہ مجنون جو ہے وہ تے نماز روزہ کوئی نہیں. میں کہا یہ کن دینی چاہیے اس نے جی میرا خیال تھا یہ پہلے اعلان دے چھڑو ہاں جی بات تو روڑا موک جائے پر ان دیو بندی جو ان دی انہاں فرمایا سی امام حسن نے کہ انت مجنون تو مجنون ہے. وہ مڑ پیران نہ اے چا دیتا بندیاں قیس بھول گیا وہ بندے انہوں مجنون سدیا ہے. لفظ مجنون ہے اسا مڑ پنجابی اردو مجنون کہہ لینے مجنون وہ اس دا اصل نام جڑا ہے وہ ہٹ گیا تے پیران جڑا نا چا دیتا وہ نا چل گیا. وہ مجنون پھر عمر وہ دی وڈیری تھوڑی اگاں لنگ دی گئی وقت گزر دا گیا تو او ایک دن گلی دے کنارے تے کھلوتا تے کتا آیا اندروں. اے شیخ محی الدین ابن عربی نے فتوحات مکیہ چے لکھے بہت بڑے صوفی نے شیخ محی الدین ابن العربی او فرماندے ہیں بھئی او کتا آیا تے کتا پلید ہوندہ ہے اس گالے کوئی شک ہے کسے ہو رہی نو با کتا پلید نہیں اس گالے کوئی شک ہے جاگ دے پہ ہو کتا پلید اس گالے کوئی شک تے نہیں نا پکا نجس ہے. ایک پلید وہ ہوندہ ہے جڑا پاک ہو سکتا ہے کسے ونڈ نال بھی برتن پلید ہو جائے تو پاک ہو سکتا ہے بندہ پلید ہو جائے تو پاک ہو سکتا ہے کتا پاک ہو سکتا ہی نہیں. لیکن ایک کتا وہ ہے
جس پاک بھی ہونا ہے تے جنت وچ بھی جانا ہے. جیڑا جگدا بندہ ہے گل تے میں کرنی ہوندے نال موضوع ستے بندے نے نہیں نہ سنانی. ایک کتا ہوئے جائیں پاک بھی ہو جانا ہے تے جنت وچ بھی اس کتے وچ خوبی کی ہے. اچھا یہ ایک دلیل ہے کہ اس کتے دا ذکر پاک ہے کیونکہ قرآن ہے چودہ ذکر ہے لہذا قرآن پاک ہوتا ذکر بھی پاک. اس کتے وچ کوالٹی کی ہے. اللہ فرماندے نے وَقَلْبُهُمْ یہ جڑی ہوم ضمیر ہے یہ سو دی کوالٹی دسی بھئی عام کتا نہیں میرے ہاں ولیاں دا کتا ہے تے بیٹھا ہے غار تو بار. جیڑا بندہ ترکڑی پھدے گل ہوں دے نال ہے. جیڑا کتا ولی دی غار تو بار ہے جے ولیاں نے اندروں ستھرا کر کے جنت لے جانا ہے تے جیڑا یار مزار دے اندر ہے حضور کنا ستھرا کر کے اندر لے جان گے اپنے نال. بھائی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں یہ تے گل ہے بھائیا سمجھنا دی یہ تے گل سمجھنا دی جنہوں سمجھ باہر کتا بہ جائے غار دے ان فیض پہ ڈیندہ ہے تے جیڑا مزار دے اندر رسول اللہ سرکار کو آرام فرما رہے ہیں. اس تو میں آنا بھائیو غلط سبق سن کے حضور دیاں یاراں تے اپنے منہ چو غلط لفظ نہ کڈیا کرو. سائیاں دے یار ہے تے سائیاں دے بڑے پیارے ہے تے سائیاں دے بڑے نیڑے ہے. متے سرکار ناراض نہ ہو جوے. صدیق اکبر نیرا حضور دے یار غار نہیں یہ مولا علی دے بھی یار نے. جی جی اے پورا خاندان ہی حضور دے خاندان نال پیار کرنا رہا تو انہاں نال تابعداری کرنا رہا ہے. جی ذرا غور فرماؤ. او کتا ہے پلید سی لیکن غار تو باہر بیٹھا ہے. پاک ہو گئے کہ نہیں؟ ہاں جی غار تو باہر. اے مزار دے اندر نہیں. غار دا مقام ہو رہے مزار دا مقام ہو رہے غار ولیاں دیئے مزار مدینے دے تاجدار دیئے. تو مزار سمجھنے لے آستے گا لینا جیڑا غار تو باہر بیٹھا ہے جی وہ باہر بیٹھے ہیں ستھرا ہو گیا ہے تو مزار جانا لے ان کتنی صفائی نصیب ہوئی ہے. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. او کتے دے پیر پہ چومے گل بھولتا نہیں گئی جی. فتوحات مکیہ چ لکھا ہے اس کتے دے پیر چومے خلق گفتن اینچے بود. مخلوق پوچھے آئے مجنون ایک ہی پیا کرنا ہے پہ تو کتا ہے تو کتا پلید ہوں ہے تو کتے دے پیر چومنا ہے. ہائے ہاں مجنون پر گل کر گیا. اس سا کیا تو سا کتا ویکھیا ہے گلی نہیں ڈٹھی. اس سے کیا تو سا کتا ویکھیا ہے اے نہیں ویکھیا ان سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود. اے کتا تے ہے پر میرے یار دی گلی وچو لنگیا ہے. ہائے 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 میرے یار دی گلی چو مجنوں دا عشق دنیا داری دا تے جھوٹا عشق مجازی عشق تے ان یار دی گلی چو لنگن آلے کتے نہ ریڈا پیارے. تیرا نبی نال عشق کچا ہے کہ سچا ہے؟ میں سوال کر رہے ہیں دا جواب دیو. میں انتواڈا عشق حضور نال سچا ہے کہ کچا ہے؟ بولو سچا ہے نا. تے کچی آڑا تے گلی چو لنگن آلے کتے دے پیر بھی پیا چوم دے تو پکی آڑیا کول آڑیا تے مان لے. عزیزہ نے من ذرا سمجھو. شیخ محی الدین ابن عربی نے یہ اتے باب بنے ہیں پورا اس مسئلے اتے وہ دے بچے گل کیتی ہے جڑی میں سنا رہا. آپ فرماندے ہیں جے گلی دے کتے نال ایڈا پیار ہے تے جنہ دیاں رگاں وچ رسول اللہ دا خون دوڑدا ہے رسول اللہ دی آل نال کتنا پیار ہونا چاہیے. گل تے اصلا ہے جنہ دیاں رگاں وچ رسول اللہ سرکار دا خون دوڑ رہا ہے حضور دی آل نال کتنی محبت ہونی چاہیے.
کیا کوئی بندہ تصور کر سکتا ہے کہ حضور دی آل دی محبت دا مقام و مرتبہ اور اس دی حد کیا ہے؟ حد دی ہے ہی کوئی نہیں۔ اسی اپنی جانا حضور دی آل تو قربان کر چھڑیے مڑ بھی حق ادا نہ ہوئے۔ حضور دی آل دے ساڈے تے احسان نے، حضور دی آل دیاں نیکیاں نے ساڈے تے۔ یاد رکھو اور سمجھ لو، حضور نے فرمایا اپنی اولاد نو ترے چیزاں سکھایا کرو۔ اے باپ تے فرض ہے، اندی ڈیوٹی ہے باپ دی۔ پتر جمی تے ڈیوٹی کر کی سرکار فرماندے نے ایک تن قرآن سکھا، ادبوا اولادکم ثلاث خصال، ترے عادتاں پا اپنی اولاد نو، قرآن پڑھن دی عادت پا پہندے ہو ماشاءاللہ، یہ عادت پاؤ اپنے پتران کے قرآن پڑھیا کرو۔ حضور نے فرمایا دوسری، فرمایا میری محبت سکھاؤ نا، حضور دی محبت دا درس دیتا کرو اپنے بچیاں نوں، انہاں دسیا کرو پتر حضور نال پیار کریا کر، پتر حضور نال عشق رکھی، پتر اسی حضور دے غلام ہاں۔ اے جے تسی دس دے رہندے ہوئے تے آسان ایڈا دب دب کے کوئی نہ دسنا پوندا، جے تسی ہولی ہولی بھی گھر دس دے رہندے ہوئے تے تساں گھر ہولی بھی یہ گل دسی کدی نہیں باسی حضور دے غلام ہاں۔ جی ٹی وی لیا دیندے ہو، فلماں لیا دیندے ہو، سارے کام کر دیندے ہو، اے ایک گل نہ دس دے کہ پتر اسی حضور دے غلام ہاں۔ جڑا ابا اے گل اپنے پتراں نوں دسدا ہے گھر وچ کہ پتر اسی حضور دے غلام ہاں، وہ کتنے بندے ہو ایتھے بیٹھے؟ لو ہن پتہ تے لگ ہی گیا تانوں سارے نے، ٹھنگ کر لو جڑے آئے ہو۔ چار بندے پورے مجمع چوں نکلن جنہاں یہ گل عملی طور تے گل کیتی ہے کہ پتر اسی حضور دے غلام ہاں۔ جے تسی دس دے رہندے ہوئے نا تے سن دسن دی لوڑ نہیں پاؤنی، باجی چھور خراب ہو گئے، مڑ سن آگے تو چھور کھچک گئے جی، خراب ہو گئے جی، پترا انہاں دے کانے چ پیندیا رانی آئی پتر اسی حضور دے غلام ہاں، پتر اسی حضور دے غلام ہاں۔ یہ غلامی نہ چھڈی، یہ دسنا ہے نہیں دسیا، اگوں یاد کر لو، دسیا کرو کدیں لنگ دیاں ٹوٹیاں۔ جیڑے بچے تو بھی تسی پوچھو اوے کون ہے تو؟ میں سرگانا۔ کیوں ہے جاندا ہے؟ ان دسیا گیا تو سرگانا ہے۔ بٹیاں دا چھوڑا بھی تو کون ہے تو؟ یہ بٹی انہیں ہاں۔ ان پتہ ہے میں بٹیاں ہے، ان سویرے راتی ابا بھی آندا ہے میں بٹیاں، وڈا برا بھی آندا ہے میں بٹیاں، وہ گھر سندا ہے اسی بٹیاں، باہر جتھے کو ادھا کٹیا بھی پیا تو پوچھا نے کون ہے تو سکنے میں بٹیاں، میں کھرلا، میں لودھی کا، میں سرگانا، سمجھ آئی کوئی نہ؟ نہیں نا اگر دسیا تسی تے اے نہیں دسیا کہ میں حضور دا غلام ہاں، یہ گل نہیں پکوائی، بڑی غلطی ہے وڈی۔ ہونا ان چاہیے ہزار بندیاں وچ کھلوتا ہوئے تے ہوئے کلا تے پوچھئے تو کون ہے تو آکھے میں سنی ہاں نبی دا غلام ہاں۔ اے ہونا چاہیے نہیں پکوایا، غلطی کیتی ہے، سائیں فرماندے نے پکواؤ۔ تیسری شے حضور نے فرمایا اپنی اولاد نو میری اولاد دی محبت سکھاؤ، میری اولاد دی محبت انہوں نے سکھاؤ، انہوں نے تربیت دیو۔ کیا اولاد رسول نے پتر اولاد رسول دا ادب کرنی، جنہ یہ سکھایا ہے انہوں دی ونڈ کی اے گل میں دعا کر چھڑی ہے گل کر۔ بس تقریر مک گئی، میری گل یاد رکھے۔ آخری دو لینا میں تو سنا رہا ہوں، اس تو بعد میں کربلا تو جتھے چھڑیا سی اتھوں شروع کر کے تے اے دسنی ہے بس سکھان والے دے بچے کیویں سکھے ہوندے۔ بس گل ایک گل پہلی، پتر پیر صحیح ہون تے پیر رکھنے چاہیے، نہ ہون تے پیر چھڑ دینے چاہیے۔ بد عقیدہ تے ابا نہیں چلدا، پیر کیویں چل سکتا ہے؟ جڑے پیر دا عقیدہ نہیں صحیح، اس پیر نال ساڈا کوئی لین دین نہیں، اس پیر نو چھڑ دیو، کوئی انہاں دی نہ دعا لگدی ہے تے نہ بد دعا لگدی ہے، کچھ نہیں لگدا، انہاں صرف شرینی لگدی ہے، وہ تسی اگے دیندے پئے جی کو سمجھے، وہ تسی نام ہی دیو تو دھکے نال لے لیندے بس ان لگدی ہے اساں لینی ہے، جی سمجھ آ گئی کوئی؟ بیٹا جی بھائی جی بزرگوں یاد کر لو، پیر ان بنایا کرو جن دے کولوں دین سیکھنا ہوئے، جن دے کولوں
دین سیکھنا ہوئے تو وہ اندے کو سیکھنا چاہیے جن کو آپ کو بورا ہے تے جڑا آپ کورا خالی بانڈا ہے اندے کو اساں کی لینا ہے بد عقیدہ پیرانے الزام تو اپنے آپ نو بچا لو میانے تے گھر والے ڈیر خرچہ کر کے نکاح پڑھ دیں نہ وارا ہوئے تے چھڑ نہ دین دو تے کیڑا چھت ڈگ پوندی میں نہیں وارا کھاتی بی بی آئی چھڑ دیتی ہے میں کوئی نہ رکھی جیڑا پیر سنیاں دے وارے دا نہیں چھڑ دے تے تراوے طلاقاں کٹھیاں دیو ایک ادی دین دی بھی لوڑ نہیں بھائی ایک ادی دیتی بھی مڑ رجوع ہو سکتا ہے رجوع والی دینی نہیں چاہیے بد عقیدہ پیران تراوے دینیاں چاہیے اللہ دے حوالے تہاڈا ہو رہا ہے تے ساڈا ہو رہا ہے اسی حضور دے غلام ہاں جی مہربانی تہاڈی کوئی چھت نہیں ڈگدی وہ پیر کرما والے گئے انہاں کہیا مریدا مجھ سن چ دیو اس آخیا جی اکو ہے میرے کول انہاں کہیا تین اللہ اور دیسی یہ سن چ دے مرید مڑ بھی مرید آ چپ کر رہا اے کوئی نہ کیتا ب مینجو لے کے دین دیو سدھی کیوں نہ لیندے سمجھ نہیں ہے نہ کیتا مرید ہوئے سی مڑ مرید آتے جلے من بویے سی میں کملے جائی من بانے پر ٹھیک ہے مڑ جی میں پیان دینی انجی گل ہونی تے اے ایک کم جڑا ہے نا اے پتر اے چھڑ دیو نئے چنگا کوئی پیر لبدا تے حضور بھی ساڑھے پیر ہی نہیں حسین تے حسن پاک بھی ساڑھے مرشد نے مولا علی ساڑھے مرشد نے صحابہ ساڑھے راہبر نے رہنما نے اتھے ہی کھڑے رہو بیڑی تے تاں ہی بانا ہوندہ ہے پار جان دی واہ کوئی نہیں اندے تے بہو پران ٹر جائیے تے جو اس بشکار بوڑنا ہوئے تو اندے نڑوراں کھڑے رہو تے وہ نہیں چنگا بکے وسیلہ بنیا تے لگ جسائیں نہیں تے اورا آیاں تے جیوں دے نا جے پیران دی بیڑی تے بے کے بھی بوڑ نہیں ہوئے تے موڑو رہی کھڑے رہو کوئی نہیں پارے آلوی اڈی باکو ضرور پنا ہوندے تے بے کے جائے آپ پہ جدو حضور سرکار دی مہربانی دی نظر ہوئی تے بعد کے پران پار کر چھڑ سن کلمہ جو پڑھ چھڑیا سونے دا پڑھ چھڑیا ہے سونے دی آل تے سونے دیا یاران من چھڑیا انہیں دو اگاں کے مسئلہ ہے تو انہوں میں سبق کیس تو پہ دینا بس سببوں باوا کٹھے ہوئے ہو یہ گل لئی جاؤ میری پیر صحیح لبدا ہے تے رب لو نئے لبدا تے بالکل کوئی لوڑ نہیں حضور پیر نے ساڑھے کربلا آلے پیر نے ساڑھے مدینے آلے صحابہ پیر نے ساڑھے سارے مکدے نے منی رکھو اللہ چنگی کرسی خیر آئی تے جے کوئی چنگا لب پوے تے بالکل نال لگ جاؤ اچھی بات ہے تیرے اگے لگے دو نمبرہ نال ہو تے ہاتھ چھڑا لو چپ کر کے اندر چھڑا لو جو اعلان نئے بھی ہوندہ توڑا مرین تو تے اگلے جان بچیے نا کوئی نہ سمجھ آئی آگے نہ سمجھ ماشاءاللہ دوسری گلے دساں گا میں پیر دی سب کو وڈی نشانی ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا دے معیار تے پورا اترے تو یہ آکھ سبا جی حضور دا معیار وڈا ہے حضور دا یہ اصل معیار ہے اعلیٰ حضرت نے اس دی تشریح کی تھی با حضور دے دین دا نوکر پیر آنج دا ہندہ ہے جیڑا اس معیار تے پورا اترے ہو صحیح ہے جیڑا نہیں اتر دا ان چھڑ دے پیران تو پوچھ لیا کرو جناب اعلیٰ حضرت دے بارے کی خیال ہے جو آکھن عقائد چھاڑے واسطے حجت نہیں بسم اللہ تو جو آکھن نہیں تو پھر انہوں نے کہو جناب تو ساڑھا راہ آلہ سلام ہے جی تو دوسرے نمبر دے بیٹا میری بات یاد رکھو کدی حضور دی آل دا عشق اپنے دلی چکٹ نہ کریا گیا ساڑھی ملاقات ہو سکتا ہے اگلے سال ہوئے یا ہو سکتا ہے کدی ہوئے دی تفصیل نہ دس سنگا انہوں دس رہا حضور دی آل دا عشق اپنے دلی چکٹن نہ دیا گیا حضور دی آل دی محبت اپنے دل چ رکھیا جے تے عشق چ حضور دی آل دی عشق چ رویا کرو حضور دے صحابہ تے حضور دی ازواج دا ادب کدی ہاتھی چو نہ جان دیا جے ہمیشہ حضور دی صحابہ تے حضور دی آل دا حضور دی ازواج دا ادب کر دے رہا کدی بے ادبہ میں داخل ہونے دی کوشش نہ کرے اللہ تو اڈے بیڑے پار کرنے یہ سبق ہے میرا انہوں سونے آؤ یاد رکھ لیا جی رکھسو کہ نہ رکھسو جی توجہ ہے جناب نے یہ تو میں ایک شعر پڑھتا رہنا تو سنا دینا وہ تو سی راضی ہو جاؤ کہ ٹھیک ہے شعر ہو گیا آتے شعر یہ پتر نیرا شعر نہیں ہوندا
یہ سبق ہوندہ ہے بابیاں دیاں گلاں بڑیاں کمال دیاں ہوئی ہیں حضرت بابا جی سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرماتے ہیں نال کو سنگی سنگے نہ کریے تے کل لاج نہ لائے ہو تے کاواں دے پتری ہنسنی تھی دے بھاوے موتی چوگ چگائے ہو تے کوڑے کھو نہیں مٹھے ہوں دے بھاوے سہ منا گڑ پائیے ہو تربوز نہیں تھی دے باوے توڑ مکے لے یہ سمجھ آگئی حضرات کے باوے توڑ مکے لے جاؤ انہاں دی خاصیت بدل دی عزیزہ نے دی بکار آل رسول دا قافلہ آل اصل سنگی آدھے نا بھئی ساری تفصیل بیان کرو ساری تفصیل اتنے قلیل وقت بیان نہیں ہوندی ہے واسطے زیادہ وقت درکار ہے یہ زیادہ وقت درکار ہے یہ تو مڑ 10 دن بھی تھوڑے نے 20 دن ہون تے مڑ میں شارٹ کر کے بیان تو سنا سکنا لیکن مڑ سارا بھیج جانا ہے انشاءاللہ لیکن چلو اگلے سال کوئی بناواں گے سلسلہ ایسا کہ آخری دن وہ اسی قافلہ مدینہ شریف توڑ جڑا ہے نا وہ واپس ذکر دے طریقے نہ تواڈے تک پہنچا سکے فی الحال ہن میں تانوں تھوڑا جہا جڑا کل جتھے چھوڑیا سی وہ تھوڑا جہا اگے حصہ ایک بیان کرنا تے باقی انشاءاللہ اگلے سال تواڈے سامنے ضرور بیان کراں گا نہیں تے مسجد جا کے جمعے سن لینا میں جمعے تے تفصیل نال بیان کر رہا پورا واقعہ جمعے تے بھی میں بیان کر رہا پورا واقعہ تفصیل نال میں جمعے تے متصل جوڑ کے بیان کر رہا اور انشاءاللہ واپسی تک مدینہ شریف تک میں بیان کر رہا انشاءاللہ تو تھوڑا جا اتھے سماعت کر لاؤ باقی اتھے انشاءاللہ اللہ تانوں میریاں دسی ہوئیاں گلاں تے مینوں تہاڈی اس محبت نو یاد رکھن دی تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے عزیزاں دی وقار جدوں قافلہ آل رسول دربار دے سامنے پہنچیا شام دا وقت سی شام دا وقت جدو قافلہ آل رسول داخل ہویا تے شہر سجیا ہویا سی شہر اس خوشی سجایا گیا سی کہ حکومت نو فتح ہوئی ہے حکومت نو فتح ہوئی ہے تو بادشاہ یزید جڑا ہے انہوں جنگ فتح نصیب ہوئی ہے تے قیدی آ رہے ہیں لوگ چھتاں تے کھڑے نے عورتاں چھتاں تے کھڑیاں نے خواتین چھتاں تے کچھ عورتاں کملیاں ہوندیاں نے کچھ عورتاں سیاڑیاں ہوندیاں نے کچھ بندے کملے ہوندے نے کچھ بندے سیاڑے ہوندے نے کچھ بندیاں کچھ مائیاں حضور دی آل دی محبت دوجیاں مائیاں نالوں زیادہ ہوندی ہے جی میں بندیاں فرق ہے میں عورتاں بھی فرق ہے او خواتین چھتاں تے کھڑیاں ہوئیاں سن چھت تے خواتین کھڑیاں سن کہ کوئی عموماً عورتاں پھر اس طرح وہ دور ایسا سی کہ قیدی آ رہے ہیں تے آؤ ویکھیے ایسی یہ کون نہیں کیویں آئے عزیزاں دی وقار جدو قافلہ پہنچیا آئے بھائی ذرا سننے دا تو انہوں پتہ ہی ہے کہ کس چیز نو کس رنگ ہی سنی دا ہوتا ہے یہ تسی جان دے ہو میں تواڈے اگے کی سنانا میں تے گل ہی کرنا عزیزاں دی وقار جدو قافلہ پہنچیا ڈیگر دا ویڑا سی حضور دی آل دی خواتین دربار وچ حاضری واسطے گئیاں نے اللہ اکبر کبیرہ یہ دکھ نکا ہے ساڑھے پنڈاں میں رواج ہے بندے آپس لڑ پوندے لیکن بیبیاں دے نام بندے وچ نہیں لکھدے عورتاں نوں جی مڑ بھی پاویں ساڈی دشمنی ہے پر عورتاں دیاں بہناں ساجیاں ہوندیاں نے انہاں نوں درباراں بازاراں وچ تے کچہریاں تھانیاں وچ نہیں لجائیدا اے او نے جنہاں دے گھر اجازت تو بغیر جبریل بھی نہ ہوندے
یہ انہاں بزرگاں دی او سید زادیاں نے، یہ او علی دیاں تے نبی سنے دیاں بیٹیاں۔ عزیزاں نے دی وقار جدو قافلہ پہنچیا لوگ کھڑے نے کہ باغی آ رہے نے، باغیاں دا قافلہ ہے۔ ایک بندہ ایک صحابی رسول نے وہ کہندے میں سفر جا رہا سا، میں شہر سجایا ویکھیا تے میں پوچھا بھی اج کوئی عید ہے یا ایتھے کوئی میلہ ہے؟ انہیں کہا نہیں جی نہ کوئی عید ہے نہ کوئی میلہ ہے، باغی آئے نے حکومت نو فتح ہوئی ہے، اس فتح دی خوشی شہر سجایا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں کہا میں بھی ویکھا تے سکی باغی کون ہے؟ عزیزاں دی وقار فرماندے جدوں میں قریب گیا میری نظر گئی، میری نظر سادات دے قافلے تے گئی، جدوں سر حسین تے گئی صحابی دی آنکھاں چوں اتھرو آ گئے، فرماندے نے شام والیو اے باغی نہیں یہ تے مدینے دے نمازی نے۔ اللہ اکبر، قافلہ تنگ جا آئی۔ میں ایتھے لفظاں دی قدر چھوٹی ہو جاندی ہے، بڑی احتیاط نال گل پرنی پیندی ہے، شان بڑیاں دی ہے، گل بڑیاں دی ہے، کرن والیاں دے منہ نکے نے، اسی کیویں لفظ بولیے، سوچ سوچ کے لفظ منہ چوں کڈنے ہوندے کہ انہاں دی شان بھی گھٹے نہ تے گل بھی تواڈے تک اپڑ جائے، گستاخی بھی نہ ہوئے تو تواڈے تک گل بھی اپڑ جائے، معافی ضمیر پہنچ جائے تواڈے تک، ادب دے تقاضے آ جائے۔ عزیزاں دی وقار جدوں قافلہ ٹردا ٹردا بازار دی نکر تے پہنچیا ہے، محل ایک عورت دا ہے، اس عورت نے بھی ویکھیا، اپنی نوکرانی نو بلا کے کہندی ہے میں نہیں لگدا اے کوئی باغیاں دا قافلہ ہے، لیکن جا پھر بھی پوچھ کے آئی انہوں کسے چیز دی حاجت ہوئے تے پیش کراں۔ قیدی نے متے کوئی کسے شاید دی لوڑ ہوئے جا پتہ کر میں پیش کراں۔ عزیزاں دی وقار نوکرانی تھلے آئیے، حضرت فضہ نال ملاقات ہوئی ہے، بی بی فضہ پاک تو پوچھ دیاں نے میری مالکن کہندی ہے اے محل والی عورت کہندی ہے اگر کوئی تانوں حاجت ہوئے تے دسو میں پیش کراں۔ انہاں کہیا بی بی اے منگن والے نہیں اے عطا کرن والے نے، لیکن اج ویلا انج دا بنیا ہویا ہے۔ ہو گئی واپس دسیا، انہیں کہیا پیش کر پانی تے کھانا۔ آلے نبی دی بارگاہ وچ بازار وچ کھانا آیا، جنہ دے دروازے تو یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا دا فیض تقسیم ہوندا، انہاں نو کھانا ملیا ہے، اللہ اکبر، پانی ملیا ہے۔ اس عورت نے جو خدمت کر سکتی وہ پیش کی دی، جو خدمت کر لئی۔ بی بی فضہ فرماندیاں نے اپنی مالکن نو کہو ایک واری تھلے آوے۔ جدو قریب آئی بی بی زینب پاک دے سامنے پیش ہوئی ہے، بی بی زینب پاک فرماندیاں نے ہن ذرا گل سمجھن والی، بی بی زینب پاک فرماندیاں نے لوگ تے ساڈا تماشا تکن والے آئے، تو ساڈی اتنی خدمت کیوں کیتی ہے؟ عورت بول کے آندی ہے بی بی میں تن جان دی نہیں پر میں مدینے دے رہن والی ہاں۔ بی بی میں تن نہیں جان دی مگر میں مدینے دے رہن والی ہاں، میں مدینے دے رہن والی ہاں۔ میرے بابے نے رسول اللہ دے ہاتھ تے کلمہ شریف پڑھیا، میرے بابے نے رسول اللہ دے ہاتھ تے کلمہ شریف پڑھا، میری والدہ نے مینوں رسول اللہ دے گھر چھوڑیا، میں نکیا ہوندیا حضور دی آل دے گھرانے دی نوکر رہی ہاں۔ مینوں سیدہ زہرا نے وصیت کیتی آئی، ہن گل سمجھن والی ذرا گل جوڑیا جے، مینوں سیدہ زہرا نے وصیت کیتی آئی جا میری دھی اللہ تینوں رنگ لائے گا، تو سیدہ دی نوکری کیتی اللہ تینوں رنگ لائے گا، تو سادات دی نوکری کیتی اللہ تینوں بڑے رنگ لانے، جیڑا سیدہ دا نوکر ہوئے اللہ ان رنگ لاندا ہے، یا اللہ تینوں بڑے رنگ لائے گا۔ اے اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے، انہوں نے فرمایا جا اللہ تینوں بڑا رنگ لائے گا، لیکن اگر جدو تینوں رنگ لگے ہون تیرا گھر وسدا ہوئے، تیرا شام دے بازار وچ محل ہوئے، کدی تیرے دروازے تے کوئی قیدیاں دا قافلہ آیا کہ رکے، اس قافلے دی خدمت کری، زہرا تیرے تے راضی ہوئے گی۔ سیدزادی وصیت کیتی آئی، اڑی کدیاں عمر لگ گئی ہے، ہن تے عمر دا آخری حصہ آیا ہے، تے آج قافلہ جدو رکیا ہے تے میں آکھیا میری مرشد زادی آکھیا
میں خدمت ہی کر دیا، میں تے جی اس واسطے خدمت کی تے بی بی زینب پاک فرماندیاں نے او مدینے والے اپنے پیران دی کوئی سیان ہے؟ توجہ ہے حضرات کے نام؟ اسا کیا ہاں جی جدو میں نکلی آئی، جدو میرے باپ نے شام میرا نکاح پڑھایا اس ویلے میرے سید بڑے وسدے آئے، اس ویلے میرے مرشد مدینے والے بڑے وسدے آئے، میرے سیدیں وسدے آئے، میرے سیدان دے دروازے تے آ کے فرشتے کھڑے ہوندے انہاں دی چکی فرشتے جھلان دے آئے، میرے پاک حسین دا ایک پتر حسن ایک بیٹا حسین ایک دھی حضرت زینب تے ایک دھی ام کلثوم آئیاں، سادات دا گھرانہ بڑا وسدا دعا کرنا منہ نکلن دی دیر ہوندی آئی، اللہ پوری فرماندا میں بچپنے چنن کھلاؤندی رہی ہاں، میں انہاں دے کپڑے دھوندی رہی ہاں، میں کھانا پکاؤندی رہی ہاں، انہاں دی بڑی خدمت کیتی ہے۔ سیدہ زینب پاک سندیاں رہیاں نے جواب کوئی نہیں دیتا، جدو نے گل مکا لی تھیا فرماندے نے بی بی ہن کوئی دعا کرانی تے کرا لے، انہیں کہا بی بی دعا کرانی ہے، ایک دعا چاہمانگ سنیا قیدیاں دیاں منظور ہو جاندیاں نے، بی بی ایک دعا تے ہے جے منگو جاتے سنیا قیدیاں دیاں منظور ہو جاندیاں۔ علی دی دھی فرمانیاں نے ہاں بول کی دعائی، آدھی سیدہ دی دعا کرو ایک واری مدینے والے سیدہ دی زیارت نصیب ہو جائے، بی بی دعا کرو ایک واری مدینے والے سیدہ دی مینوں مڑ زیارت نصیب ہو جائے۔ اللہ اللہ بڑا چاہا ایک واری میرے گھر ہوندے میں سیدہ دا کھانا پکائیں، میں سادات دی نوکری دیندی، بی بی دعا کرو ایک واری مدینے والےاں دی زیارت نصیب ہوئے، ایک واری زینب پاک ویکھاں، ایک واری ام کلثوم ویکھاں۔ بی بی زینب پاک فرماندیاں جے تک لیوی تے سیان لوے گی، آندھی جی بچپن اچھتے لوریاں دیندی رہیاں کیویں نہ سیان سا۔ بی بی پاک نے چہرے تو چادر ہٹائیے، فرمایا آجا تیری تے ہونی منظور ہو گئی ہے، تے حسین ویکھنی یونے دے تے حسین سواری، جے زینب ویکھنیاں تے آجا جدی خدمت بازار کھلو کے کر دی رہی ہے، تیری سہن فاطمہ دی دھی زینب تیرے کول کھلوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کیسا منظر ہے۔ اللہ ساری رات حضور دیاں دیاں دا قافلہ بازار اس انتظار کھڑا رہے آئے، جدو یزید دا حکم ہوئے اسی اندر پیش ہوئے، یا یہ دکھ گھٹ ہے کہ رسول اللہ دیاں دیاں سرے بازار کھڑیاں رہیاں، سرے بازار حضور دیاں دیاں کھڑیاں رہیاں، علی دیاں دیاں سرے بازار انتظار کر دیا رہیاں، ساری رات لنگ گئی، حضور دی چادر دے پردیٹھ رہن والیاں سیدزادیاں ساری رات کھلے آسمان دے تلے رہیاں نے، جدو سویر ہوئی یزید دے اگے شراب ہائے ہائے لانتی تیار ہو کے بیٹھے تھے اندھے قیدی پیش کرو، کاش زمین پھٹ جاندی، کاش آسمان گر جاندہ، رسول اللہ دی آل تے کیسا وقت آیا جدو رسول اللہ دیاں دیاں اندر پیش ہوئیاں۔ ہائے 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 عزیزہ نے دی وکار یزید ساریاں قیدیاں تے نظر مار دیاں، جدو جناب سکینہ تے نظر آئی تے بڑا کریح المنظر، بڑا کوجہ تے خبیثہ، وے کہاں دے لڑکی تیرا نام کیے، سیدہ سکینہ نہیں بولیاں، دوجی واری پھر زور نانا دے لڑکی تیرا نام کیے، اپنے بابا حسین نال گلاں کرن والی سیدزادی نہیں بولیاں، جدو تریجی وار پھر زور نال بولے آئے، دوڑ کے اپنے بھرا سجاد دے پلو نال لپٹ گئیاں نے، ہائے 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 بڑے دربار ایک بھرا دا آسرا نظر آیا، دوڑ کے بھرا دا پلو لپٹ لے آئے، جناب سجاد فرماندے نے یزید اے میرے مولا حسین دیو تھیے،
جے کربلا تو لے کے ہن تک صرف جھڑکاں سنیاں نے، ہن بولن جوگی نہیں نہ بلا، میں دسنا ہے علی دی دھیے حسین دی دھیے، ایدہ نام سکینہ ہے۔ اگر کوئی غیرت والا ہوئے تے گل سمجھے۔ ایک دربار شامی بیٹھا سی یزید دے دربار، اس پلید دے منہ نکلیا، یزید میرے کو اولاد کوئی نہیں، اے لڑکی مینوں دے دے، میں گھر لے جاسا، کیونکہ اس ویلے قیدی تقسیم ہوندے آئے، اس ویلے قیدی تقسیم ہوندے آئے، جڑے قیدی ہونا انہیں منڈیا جاندہ، اس نے قیدی لڑکی میں دے دے، کیوں کی کرے گا؟ انہیں آکھیا میرے گھر نوکرانی کوئی نہیں، میرے گھر نوکرانی کوئی نہیں، میری بیوی کلی کم کر دیئے، میں نوکر بنا کے رکھساں، کپڑے لے کے دے ساں، کھانا کھلا ساں۔ اللہ اکبر۔ یزید دے بولن تو پہلا بی بی زینب پاک بولیاں نے، فرماندیاں نے اے زبان دراز اپنی زبان نو لگام دے، اے نوکر نہیں، اللہ دے گھر تے آکے کائنات نوکری دین دیئے۔ عزیزہ نے دی وقار کیسا وقت آیا ہے سیدزادیاں تے، کیسا وقت آیا ہے۔ اللہ اللہ یزیدہ کیا میں انج بھی کر سکنا، میں دیتے بھی قادر ہوں۔ سیدہ زینب فرمانی انجھے میرے نانے دی دین تو بظاہر بھی نکل گیا ہے تے مڑتے کر سکنا ہے، لیکن دین تے دی اجازت نہیں دے سکتا۔ عزیزہ نے دی وقار ایسا اوکھا وقت بھی آیا ہے سیدہ۔ عزیزہ نے من اللہ تو اڈا رونا قبول فرمائے، اللہ تو اڈے آنسو قبول فرمائے، اللہ رسول اللہ دی اولاد نال تو اڈی محبت قبول فرمائے۔ انہاں سیدہ دیاں قربانیاں دا صدقہ ہی تے دین ساڈے کول موجود ہے۔ تاں رسول اللہ دی آل نال رسول اللہ دی قسم محبت کرنے ہاں، کیونکہ رسول اللہ دی اولاد دا صدقہ ساڈے تک حضور دا دین پڑ گیا۔ تانیہ بیلیو جس نے حقی کربلا میں ادا کر دیا، گھر کا گھری سب سپردے خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پیلا سلام، اس حسین ابن حیدر پیلا سلام، مصطفیٰ جانے رام پیلا سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے مولا کریم اس محفل پاک کو مقبول و منظور فرما، جملہ محفل کو قبول فرما، جڑے دوست دور دراز تو چل کے ان سب دانا قبول فرما، صدقہ زہرا دیاں دیاں دا ساڑھے دیاں دے پردے سلامت فرما، نوجوان بچے بچیاں جنہ دے انہوں دے نیک اسباب بنا، میرے مولا بیمارانو صحت تندرستی عطا فرما، کربلا دے بیمار دا صدقہ ہر بیمار نو صحت دے، علی اصغر سرکار دا صدقہ جنہ کو اولاد نہیں انہوں نے اولاد عطا فرما، میرے مولا جڑے بچے بچیاں دعا واسطے کہندے ان سب واسطے دعا ہے خیر و عافیت فرما، میرے مولا کریم بندہ نہ چیز دی حاضری الفاظ اپنی بارگاہ قبول فرما، غلطیاں معاف فرما، صحیح عمل دی توفیق عطا فرما، میرے مولا جتنے بھائی آئے نے سب دی حاضری قبول فرما، اس ڈیرے تے انہاں دی بستی تے جنہ نے اس محفل وچ کسی اعتبار نال بھی اہتمام کیتا ہے سب دی حاضری قبول فرما۔ صلی اللہ